بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ ہمیں اسد اللہ چینل میں آنے خوش آمدید۔ دینی درس میں آج آپ کو ایک سچی کہانی ایک ماں بیٹے کی سناتی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میری کہانی کو ضرور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور کمنٹ بھی ضرور کرنا۔ اور سبسکرائب کرنے میں میری پیاری بہنوں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، آپ کے کچھ نہیں لگتا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا ہی ٹائم بھی نہیں لگتا، تو ضرور ہی آپ سبسکرائب کر لینا۔ اور میری دعائیں ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دلی ارادوں سے بھی کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی جیسے آپ کہانی سنتی ہیں نیک بیویوں کی، ایسے ہی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ ایک ماں بیٹا تھے اور ان کو مکہ کی چٹیل جنگل اور پتھریلی زمین میں ان کا باپ چھوڑ آیا تھا، اور ماں کا نام ہاجرہ تھا، بیٹے کا نام اسماعیل تھا، اور باپ کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ اور اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو چٹیل زمین میں جہاں جنگل بن آبان، کوئی بندہ نہ چرندہ تھا، ایک جنگل تھا بہت ویران، تو اس میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تو ادھر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو چھوڑائے، اور وہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی روز کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو دو پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ ایک پہاڑ کا نام صفا تھا، دوسرے کا نام مروہ، تو ان دو پہاڑوں کے پاس آپ نے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جب بچے کو پیاس لگی، بہت پانی کی شدت ہوئی، پانی کی پیاس میں بچہ بلبلاتا ہوا، تڑپتا ہوا، گرتا پڑتا، بچہ روتا ہوا ماں کو نظر آیا، تو ماں کی ممتا ہی تھی، ماں کیا کرتی، بچے کو دیکھ کر تڑپ جاتی، ہائے میں کیا کروں، پانی کہاں سے لاؤں، کیسے لاؤں۔ تو ماں نے کیا ماں بھاگ کر دوڑتی، صفا پہاڑ پر چڑھ جاتی، اس کے اوپر چڑھ کر دیکھتی پانی، اور کبھی اس سے اتر کر مروہ کے اوپر چڑھ جاتی، ادھر پانی دیکھتی، تو اسی طرح کرتے بچے کی، جب صفا چھوٹا پہاڑ تھا اور مروہ بہت بڑا تھا، جب مروہ کے اوپر چڑھتی تو بچے کی آوازیں اس کے کانوں میں بھی بند ہو جاتی، پھر ڈر کے مارے، خوف کے مارے جلدی اترتی کہ میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور بھی نہ لے جائے، تو وہ پھر اتر کر اپنے بچے کے پاس آ جاتی، پھر بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتی تو پھر بھاگ کر چڑھتی پہاڑ پر، تو ایسے کرتے روتے اللہ کے آگے دعائیں مانگتی، یا اللہ مجھے کہیں پانی نظر آ جائے، میں پانی بھر کر اپنے بچے کو پلا دوں، ورنہ یہ میرا بچہ تو ایسے ہی پیاس کی شدت سے کچھ ہو جائے گا، مر جائے گا، کیا ہوگا اس کو، چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس حالت سے دعائیں بھی کرتی ہے، اور کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر، تو 7 چکر اس نے پورے کیے، تو ایک مروہ پر چڑھی تو ایک اس ماں کے کانوں میں آواز آئی، تو اس کو محسوس ہوا کہ مجھے آواز آتی ہے، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، تو اس نے کہا کہاں سے آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں، اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو کرے، مجھے پانی چاہیے، میرے بچے کے لیے پانی چاہیے۔ اور پھر خاموش ہوتی تو اس کی آواز پھر آتی کانوں میں، تو پھر کہتی مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی میری مدد کر دے، مجھے پانی لا دے۔ تو پھر ایک فرشتہ نمودار ہوا، ایک فرشتہ نے آ کر اس ایک زمین کا ٹکڑا پڑا تھا ایسے درمیان میں، جو دونوں پہاڑوں کے صفا کے اور مروہ کے درمیان میں جو بڑا تھا، تو اس ٹکڑے میں اس نے
पर मारा फरिश्ते ने और पानी निकल आया। तो माँ को उसने कहा का आवाज़, आए पानी है, आप पानी को पी लें और अब इंशाअल्लाह आपको इधर कोई मुश्किलात नहीं होंगे। और ये बच्चा और इसका बाप दोनों मिलकर इधर खाना काबा बनाएंगे। तो खाना काबा इधर बनाएंगे दोनों माँ बेटा मिलकर। तो ये पानी, तो फिर वो माँ दौड़ी पानी पर देखा तो पानी के बाहर से मुंडेर बनाई और उसका कुएं का नाम जमजम रखा और पानी पिया और पानी बच्चे को पिलाया और उधर बैठ गई। तो मेरी बहनों, जब थोड़े दिनों के बाद एक काफिला, थोड़े दिनों के बाद बच्चा बढ़ता बढ़ता बड़ा हो गया। बच्चा बढ़ता बढ़ता बड़ा हो गया। 6-7 साल का बच्चा जब हुआ तो उस बच्चे के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश करो। तो अल्लाह का हुक्म पैगंबर मानते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे वो आए, अपने सबसे पहले अपने बेटे को मिले और अपने बेटे को ही, बीवी को बात ना बताई कि बीवी आए ये बच्चे को तैयार करे या ना करे। तो आए अपने बेटे को बताया कि बेटा मुझे यही हुक्म हुआ है कि आपको मैं कुर्बान कर दूं। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आपको कुर्बानी में दूं। तो बेटे ने कहा फिर बाबा आपको जो हुक्म हुआ है वो कर दो, आप क्यों नहीं करते? अल्लाह का हुक्म तो करना ही पड़ता है, आखिर नबी का ही बेटा था तो उसने तो ऐसे ही कहना था। तो बाबा कर ही डालो। तो बाप ने कहा आप सब्र बेटा, आप सब्र करोगे? कहा बेटे ने कहा बाबा इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों से भी पाएंगे। तो बेटे ने बाप का कहना माना। तो बाप ने कहा चलो बेटा तैयार हो जाओ। तो हज़रत हाजरा को बताया कि ऐसे बात है। तो पहले भी हज़रत हाजरा तो वही औरत थी, वही माँ थी जिसको जंगल में छोड़ गए थे। तो बताया था कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, तो अल्लाह के भरोसे पर खामोश हो गई कि अल्लाह का यही हुक्म है तो मैं उसी की रज़ा में राज़ी हूँ, है भाई नहीं की। तो फिर जब ये हुक्म हुआ तो उसने कहा अल्लाह का हुक्म है। तो बेटे को उसने कहा अच्छा अब मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने जा रहा है तो मैं इसको नहला लूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना लूँ। तो बेटे को नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खूबसूरत कंघा दिया, आँखों में सुरमा लगाया और तैयार करके अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये अल्लाह की राह में जा रहा है। मेरा बेटा खुश हो गई, आज मेरे अल्लाह ने इतने मुद्दतों के बाद दिया था तो आज अल्लाह ने मांग भी लिया है तो कोई बात नहीं, ये अल्लाह का ही माल है तो अल्लाह मांग रहा है तो अल्लाह को ही पेश करना है हमने। तो बाप लेकर बच्चे को चल पड़ा है। तो रास्ते में एक जगह आती है तो आजकल उधर हाजी जाते हैं तो उधर क्या करते हैं, रमी करते हैं। तो रास्ते में जब लेकर जा रहे थे बच्चे को ज़िबा करने तो एक जगह एक वहाँ रास्ते में घर से बाहर निकले तो एक बूढ़ा बुजुर्ग बनकर सफ़ेद दाढ़ी वाला आ गया। पहले बच्चे को आया, कहा कि बेटा तुझे बाप क्यों कत्ल करने लेकर जा रहा है, तेरे गले में छुरी चलाएगा, तू तो मर जाएगा, हाय हाय तुझे तकलीफ़ हो गई, ये तेरा कोई बाप है? बाप ऐसे होते हैं, कोई बेटों को कत्ल करते हैं, ये तो मारने जा रहा है। तो हज़रत इस्माइल ने अपने बाप को बताया तो बाप अब्बा ऐसे ये बूढ़ा मेरे सामने आकर कह रहा है। तो बाप ने कहा बेटा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तो जब बेटे ने ये लफ्ज़ पढ़े तो वो फिर हज़रत इब्राहीम के पास आ गया कि आप कैसे बाप हो, वही बूढ़ा बुज़ुर्ग बनकर, तो आप कैसे बाप हो, आप अपने बेटे को कत्ल करने जा रहे हो? एक ख्वाब आया है, एक ख्वाब तो ऐसे इंसान को आ जाते हैं। तो जब ख्वाब आपको आया है कि अपना बेटे को ज़िबा कर दो तो आप ज़िबा करने जा रहे हो एक ख्वाब की वजह से। आप बाप हो, इतने मुश्किलों से आपने दुआएं मांग मांग कर ये आपका इतनी उम्र के बाद तो आपको अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, अब आप इसको ज़िबा करोगे? तो ऐसे
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا یہ تو شیطان مردود ہے، یہ بوڑھا بزرگ بن کر آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو پھر وہ آ جاتا۔ تو آپ نے ادھر سے کنکر اٹھائے تو ایک کنکر مارا، اس کو دے مارا بوڑھے کو لا حول ولا پڑھ کے۔ پھر وہ آیا تو پھر دوسری بار پھر کنکر مارا اس بوڑھے کو، پھر چند قدم چلے تو پھر وہ آ گیا تو پھر اس کو کنکر مار دیے بوڑھے کو۔ تو ایسے کرتے ہوئے وہ تو چلا گیا، شیطان تھا وہ بھاگ گیا۔ آپ حضرت اسماعیل کو لے کر آج جہاں مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں تو اس مینا کے میدان میں اس کا نام آج رکھا ہوا ہے مینا، تو اس میدان میں گئے تو حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا، بابا آپ ایسے کریں میرے آنکھوں سے پٹی باندھ لیں اور مجھے میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں، کیونکہ مجھے چھری میری گردن پہ چلاؤ گے نا تو بابا یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں ہلیں اور آپ کو لگ جائیں، یا آپ کے ہاتھ کو پکڑ لوں تو ہاتھ بھی باندھ دو پاؤں بھی باندھ دو، میں آرام سے پڑا رہا ہوں اور چھری آپ چلائیں۔ تو بابا نے ایسے کیا، بیٹے کی بات مانی اور ہاتھ باندھے اور پاؤں باندھے اور کیا کیا، اور بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی، میں بھی نہ دیکھ سکوں، میں دیکھوں تو مجھے دل پر احساس ہوگا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو چھری چلا رہا ہوں اس کی گردن پر، تو اپنے آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دی۔ تو الٹا لٹا دیا بیٹے کو، تو وہ لٹا کر جب چھری چلائی اللہ اکبر کہا تو چھری چلانے لگے، جب چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو تو دیکھتے ہوئے بہت اللہ کی رحمت میں جوش آیا، بہت جوش، اتنا جوش آیا کہ آپ نے کہا جلدی کرو جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لو، دمبا پکڑو اور مینا کے میدان میں پہنچو، حضرت ابراہیم اسماعیل کا گلا نہ کاٹ لے، بھاگ کر اسماعیل کو ایک جگہ کر لو اور نیچے ہی دمبا دے دو اور چھری ابراہیم علیہ السلام کی دمبے کی گردن پر کٹ جائے، دمبا لے جاؤ۔ تو جبرائیل کو حکم ہی ملنا تھا تو آنکھ جھپکتے ہوئے جبرائیل جنت سے دمبا پکڑا اور بھاگ کر چھری نہیں چلتی تو حضرت ابراہیم زور سے غصے سے چھری کو چلایا کہ کیوں نہیں چلتی، تو جب چھری چل پڑی تو پٹی کھولی تو دیکھا تو ادھر اسماعیل کھڑے ہیں، نیچے دیکھا تو دمبا کی گردن کٹی پڑی ہے، آنکھوں پر پٹی کھولی تو دیکھتے کیا ہے کہ نیچے دمبا ہے، دمبا کسا پڑا ہے، ذبح ہوا پڑا ہے اور میرا بیٹا میرے دہنی طرف کھڑا ہے۔ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے ابراہیم گھبراؤ مت، آپ کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور اللہ نے یہ آپ کا عمل قیامت تک دہرائیں گے، اللہ کو بہت پسند آیا ہے آپ کا یہ کام، کہ اللہ کہتے ہیں ایک خواب کی سچی تعبیر کر دی تو نے، میں نے تو تجھے خواب ایسے سے، تو خواب میں اللہ سے محبت اتنی آپ نے کر دی میرے خلیل، بس آپ کی قربانی مجھے پسند آ گئی، تو اسی کو قربانی کی سنت کو میں تا قیامت زندہ رکھوں گا۔ تو میری بہنوں بیٹوں یہ بھی دیکھو ایک عورت تھی، یہ بھی دیکھو ایک عورت تھی، جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جنگل بن ابان میں چھوڑاؤ تو وہ اللہ کے حکم سے راضی ہو گئیں، صبر شکر کر کے بیٹھ گئیں۔ جب اللہ نے حکم دیا 6-7 سال کا بچہ ہوا، پالتے پالتے اکیلی جنگل میں، تو دیکھو میری بہنیں پھر باپ آتا ہے مجھے دے دو میں اس کو اللہ کے راہ پر قربان کرتا ہوں، تو پھر ماں دے دیتی ہے۔ تو دیکھو میری بہنیں، یہ ماں نے یہ نہیں کہا اپنے خامند کو تو آتا نہیں ہے میرے پاس، تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، اب میں اکیلی ہوں میں نے پالا ہے، یہ کہ آج کل کی عورتیں تو ایسے باتیں کرتی
کہ میں نے پالا ہے آج لینے آ گیا ہے، اس کو خواب دیکھا ہے تو بھاگ پڑا ہے، اس کو قربان کر۔ نہیں میری بہنوں، ہمیں دیکھو دین کیا درس دیتا ہے، ہمیں یہی درس دیتا ہے مرد جیسے بھی حکم رکھے اس کے حکم کی تعمیل ضرور کرو، کیونکہ ہمیں تو درس دین اور اسلام شریعت ایسے ہی کہتی ہے کہ بیوی جو ہے خامد کی ایسے ہی فرما بردار ہو تو اللہ پاک اس سے پیار کرتا ہے، بلکہ اسے ولیہ بنا دیتا ہے۔ عورتیں، یہ میں مانتی ہوں عورتیں نبی نہیں بنی، لیکن عورتیں ولیہ ضرور بنی ہیں، اور عورتوں کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام قرآن میں رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ولیہ عورتوں کے نام بھی قرآن میں آتے ہیں، اور اس بی بی ہاجرہ کا نام بھی قرآن میں دیا کہ اتنی نیک عورت ولیہ تھی۔ دیکھو میری بہنیں، ہم بھی ایسے عمل کر کے اللہ کو راضی کریں، اچھے عمل کرنے کی ہمیں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بھی سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے، عورتوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ بھی میرے لیے یہی دعا کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین ثم